توجہ طلب بات، جو انسان کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو بھی ویسی ہی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے اگرچہ کوئی اچھا نہ لگے، ایسا رشتہ دار ہے کہ بول چال نہیں، لیکن کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، کسی کی مصیبت پہ راضی نہ ہونا۔ ہم اگر اس کی مصیبت پہ خوش ہوں گے، این ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے وہ خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا اور پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب گناہ سے توبہ کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی اس گناہ کی اس کو آگ دلائے گا تو یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کو اور نہ دلایا کرے۔ ٹھیک ہے برا تھا، اس نے توبہ کر لی، جب پروردگار نے توبہ قبول کر لی تو آپ کیوں نہیں اس کو معاف کرنا؟ آپ کیوں نہیں معاف کرنا؟ اور یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے توبہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں دیا ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا آپ کو کبھی معاف نہ کرتے، کبھی معاف نہ کرتے۔ یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں اللہ کہ انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، پروردگار کا در پھر بھی اس کے لیے کھلا رہتا ہے اللہ۔ تو اس لیے کسی آدمی کو کسی گناہ کا آر نہ دلایا کرے۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان بن گئی تو آپ اپنی اولاد پہ مغرور نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی ویسا بنا دے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں He can put us on the other side of the table۔ سمجھے؟ جس نے آج میز کے اس طرف بنا بچایا ہے نا وہ کل میز کے اس طرف بھی بٹھا دے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک دولت مند انسان تھا، اس نے ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی، محل نما مکان تھا، کھانا کھا رہا تھا بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا، دروازے پہ کسی فقیر نے آواز لگائی۔ اس کی بیوی نیک عورت تھی، اس کی عادت تھی کہ دروازے پہ جب بھی کوئی فقیر مانگنے آتا تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتی تھی۔ تو جب اس نے صدا لگائی تو بیوی نے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تمہیں ایک روٹی فقیر کو دے آتی؟ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ دینے گئی تو 1 منٹ 2 منٹ لگ ہی جاتی ہے۔ تو جب واپس آئی تو اس کا موڈ بڑا اپ سیٹ تھا، برسنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کمینے اور ذلیل ہوتے ہیں، مانگنے آ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، کماتے نہیں، فلاں نہیں کرتے۔ اس نے تو جنرلی فقیروں کے اوپر برسنا شروع کیا۔ اب کچھ ہوتے معذور ہیں، مجبور ہیں، ہر ایک کے حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن اس کی تکبر کی یہ باتیں اللہ رب العزت کو ناپسند آ گئی۔ ہوا کیا کہ کچھ عرصے بعد کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ جو کچھ ریسورسز تھے نا ریزرو وہ سب ڈپلیٹ ہو گئے، ختم، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ مکان بھی بیچنا پڑ گیا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ یہ اپنی بیوی کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کو بھی کہا کہ میری طرف سے طلاق ہے، تو اپنے ماں باپ کے گھر جا۔ اتنے حالات برے ہوئے، لڑکی ماں باپ کے گھر آ گئی، 1 سال اپنے اس گھر پہ رہی، خوبصورت تھی، خوبصیرت تھی۔ 1 سال کے بعد پھر اس کے رشتے کا پیغام آیا، ماں باپ نے رشتہ کر دیا۔ جب رشتہ کر دیا تو اس کو جو دوسرا خامن ملا اس کا بھی بڑا مکان اور بڑا کاروبار، تو یہ اسی طرح خامن کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے دروازے سے کسی فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام سے۔ اس کی چونکہ عادت تھی کہ یہ دیا کرتی تھی ضرور اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس نے پھر کہا جو میں دے آؤں، اس نے کہا دے آؤ۔ یہ گئی دینے کے لیے، جب اس نے دروازہ کھولا اور فقیر کو روٹی دینے لگی تو اس نے چیخ ماری، تو خامن بھاگا۔ جب قریب گیا دیکھا کہ اس پر تو عجیب سی کیفیت ہے، رنگ پیلا۔ پوچھا خدا کی بندی کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ جب اس فقیر کو میں روٹی دینے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ فقیر وہی تھا جو میرا پہلا خامن تھا، میرے دروازے سے بھیک مانگ رہا۔ اس نے کہا اچھا تم نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگا یاد کرو ایک وقت تھا جب تم روٹی دینے آئی تھی اور میں تمہارے دروازے سے بھیک مانگنے کے لیے گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے تکبر کے بول کے بدلے اس کا محل، اس کی بیوی، اس کی ساری کچھ
کہ فقیر کو دے دیا، اور وہ بندہ جو تکبر کی باتیں کرتا تھا اس کو فقیر بنا کر اس کے دروازے پر ڈالا۔ تو ہم اپنی اوقات نہ بھولیں، سمجھے؟ کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو آر نہ دلائیں۔ کوئی اگر مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس کی اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی بیٹی سے کوتاہی ہو گئی، ہم کسی کو آر نہ دیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش ہے، کسی کی پبلک انسلٹ ہو چکی ہے، ہم خوش نہ ہوں، ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش ہے۔ اس لیے شریعت نے فرمایا، شریعت میں بتایا گیا کہ جو آدمی دوسرے کو گناہوں پر آر دلائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے۔ یہ جو دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہے نا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس گناہ پر تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ فرما لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی دل میں رکھ فوری پکڑ آ جاتا ہے۔